الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی ہے، ان آیات مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ انسانیت کو ان اخلاقی اقدار کی تعلیمات دے رہے ہیں اور ان اخلاقی روایات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جن اخلاقی روایات اور اقدار پر انسانوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے اور بطور خاص اہل ایمان کو عمل پیرا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب عنوان حق تعالی جل شانہ نے اختیار کیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کام کرنے ہیں. جو بھی پروردگار کی مخلوق ہے اور جو بھی لوگ پروردگار کی پروردگاری کے قائل ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں، اس کے اطاعت شعار ہیں، ان کے ذمے یہ امور لگائے گئے ہیں. ان امور میں اور ان اخلاقی روایات میں یہ ایک طویل سلسلہ ہے اور یہ طویل سلسلہ کئی آیات تک آگے چلا ہے، لیکن ہم اس وقت جو اس میں سے گفتگو کریں گے وہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کریں گے. یہاں بات کا آغاز کیا گیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے کئی مقامات پر یہ اسلوب آپ کو قرآن کریم کا نظر آئے گا کہ انہوں نے جہاں کہیں اپنی توحید کے اختیار کرنے کا اور اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم، شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور توحید کے اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کے فوری بعد جو اگلا حکم آیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آیا. بنی اسرائیل کا ذکر آیا سورۃ البقرہ کے اندر، تو وہاں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اسی طرح کئی مقامات ہیں کہ جہاں آپ کو حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا جہاں ذکر آیا تو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے پیارے بیٹے دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی دوسری نصیحت نقل کرنے سے پہلے بیچ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی. تو یہ کئی مقامات پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے بالکل اس فوری بات جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اختیار کرنے اور شرک سے منع کرنے اور بعد رہنے کی تلقین اور تاکید کی ہے. اس کی مختلف وجوہ ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. بعض حضرات مفسرین اور شارحین کا تو یہ خیال ہے کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے انسان کا اور اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے انسان کا، جبکہ ظاہر اسباب کے اندر اس کے خالق مادی دنیا کے اندر اور مادی اسباب کے طور پر اس کے خالق اس کے والدین ہیں، وہ اس کے مجازی خالق ہوئے. اسی طریقے سے والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، تو گویا وہ مجازی طور پر رب اس کے پروردگار ہوئے. تو رب حقیقی کے بعد، خالق حقیقی کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ رب مجازی اور خالق مجازی کا ہے. یہ بھی امکان ہے. یہ بھی بات ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر گویا یہ بات اس طرح واضح کر دی کہ حق تعالی جل شانہ جس دین کی تعلیمات اور جس دین کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ ایسی روایات نہیں ہیں کہ جو انسانوں کے اندر اجنبی ہوں، جو انسانوں کے اندر غیر متعارف ہوں، اور ایسی روایات ہوں جو انسانوں میں عام طور پر مروج نہ رہی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو جب منع کرتا ہے تو ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ایسی روایت ہے، شرک کا نہ کرنا بھی ایسی روایت ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا بھی ایسی روایت ہے جو ہر معاشرے میں، انسانوں کے ہر طبقے میں اور انسانوں کے ہر زمانے میں اچھی روایات کے طور پر مشہور رہی ہیں. تو یہ بھی ایک اظہار ہے. اس اسلوب سے یہ واضح کرنا بھی مقصود ہے کہ دیکھیے انسانی زندگی کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان کا تعلق یا تو
اخلاقیات سے ہوتا ہے یا عبادات سے ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یا تو حقوق اللہ سے ہوتا ہے یا حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ حقوق اللہ سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عبادات کہلاتی ہیں، حقوق العباد سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اخلاقیات اور معاشرتی روایات اور اقدار کہلاتی ہیں۔ عبادات کی بنیاد توحید کا عقیدہ اور شرک سے باز رہنا ہے۔ جب تک انسان عقیدہ توحید کو نہیں اختیار کرے گا، اللہ کو ایک نہیں مانے گا اور اللہ کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے باز نہیں آئے گا، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ایک ایسا شخص کہ جو شرک کا عقیدہ رکھتا ہے اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے عقیدہ شرک کو نہیں ٹھیک کر لیتا۔ جس طرح عقیدہ توحید